वेलकम बैक। IMF ने पाकिस्तान का फूड इमरजेंसी का मुअक्कफ मुस्तरद कर दिया। चीनी की दरामद पर टैक्स छूट और सब्सिडी देने पर तहफ्फुजात का इजहार करते हुए इसे मुआहदे की खुली खिलाफ वर्जी करार दिया। जराए के मुताबिक IMF का कहना है चीनी की दरामद पर टैक्स छूट जैसे इक़दाम से $7 अरब कर्ज प्रोग्राम मुतासिर होने का खदशा हो सकता है। IMF के तहफ्फुजात के बाद हुकूमत ने चीनी की दरामद पर टैक्स छूट वापस लेने पर गौर शुरू कर दिया। चीनी दरामद का फैसला मुकम्मल तौर पर खत्म किए जाने का भी इम्कान है। पाकिस्तान IMF मुआहदे के तहत नई टैक्स छूट देने का पाबंद नहीं है। काबीना ने वजारत खजाना की राय के बगैर दरामद की मंजूरी दी थी। अब निजी शोबे के लिए दी गई टैक्स छूट वापस लेने पर भी गौर जारी है। IMF का मुतालबा है पाकिस्तान दरामदी चीनी पर सब्सिडी न दे और टैक्स छूट भी खत्म करे। शुगर मिल्स एसोसिएशन का कहना है पाकिस्तान में 25 नवंबर तक की चीनी मौजूद है। एसोसिएशन नवंबर तक हर माह 5,30,000 टन चीनी फराहम कर सकती है। 5 लाख मीट्रिक टन चीनी दरामद के मामले पर हुकूमत ने पहले मरहले में 3 लाख के बजाय 50,000 मीट्रिक टन चीनी दरामद का फैसला किया। TCP ने नजरसानी टेंडर जारी कर दिया। 22 जुलाई तक बोलियां तलब कर ली गई हैं। इससे कबल 18 जुलाई तक बोलियां तलब की गई थीं, जिसमें 3 लाख मीट्रिक टन चीनी दरामद का टेंडर जारी किया गया था। रवा साल आमदन में 2 ट्रिलियन रुपए इजाफा हुकूमत की खुद मुख्तार कोशिशों का नतीजा है। आइंदा 2 बरस में टैक्स टू GDP शरह 13 से 13.5% तक ले जाने का हदफ है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की मईशत, इस्लाहाती एजेंडे और इस्तेहकाम की जानिब पेशरफ्त पर मोडीज को तफसीली ब्रीफिंग। कहा उम्मीद है रेटिंग एजेंसियां मुस्बत पेशरफ्त को तस्लीम करेंगी, जिससे पाकिस्तान को आलमी मालियाती मंडियों तक मजीद रसाई हासिल होगी और बैरूनी शोबा मजीद मुस्तहकम होगा। बताएं कि इलेक्शन कमीशन ने रुकन कौमी असम्बली जमशेद दस्ती को नाअहल करार दे दिया है। जाहिद मशवानी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस पर तफसीलात हासिल करते हैं। जाहिद बताइएगा। जमशेद दस्ती के खिलाफ तालीमी असनाद के हवाले से एतराजात थे और इस पर इलेक्शन कमीशन ने उनको सफाई का मौका दिया और समाते हुए दलाइल में मुकम्मल हुए। इलेक्शन कमीशन ने इस पर फैसला महफूज कर लिया था। आज इलेक्शन कमीशन इस पर बाकायदा फैसला जारी कर दिया है और जो उनके खिलाफ इल्जाम है वो दुरुस्त करार पाए। जमशेद दस्ती जो है वो नाअहल करार दे दिए गए हैं और जो रेफरेंस भेजा गया था स्पीकर कौमी असम्बली की तरफ से वो रेफरेंस इलेक्शन कमीशन ने मंजूर कर लिया है और अब जमशेद दस्ती जो है वो कौमी असम्बली के रुकन बाकी नहीं रहे। उनकी ये नशिस्त खाली करार दे दी जाएगी और उसके बाद इलेक्शन कमीशन नया शेड्यूल जारी करेगा और नए इंतखाबात अमल में लाए जाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया जाहिद मशवानी। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने 24 और 26 नवंबर के 14 मुकदमात में उमर अयूब की उबूरी जमानतें खारिज कर दी। अदालत ने ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दिया। अदालत ने उमर अयूब और उनके काउंसिल की अदम पैरवी पर जमानतें खारिज की। इंसदादे दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत के जज अमजद अली शाह ने समाअत की। उमर अयूब ने मज़कूरा मुकदमात में वकील बाबर आवान के जरिए दरखास्तें दायर कर रखी थी। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक 9 मई तोशाखाना और 26 नवंबर के मुकदमात जल्द निपटाने के लिए तैयारियां मुकम्मल। प्रोसिक्यूटर्स और मुल्ज़मान के वकीला को आगाह कर दिया गया। इंसदादे दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत 18 जुलाई को 12 मुकदमात की जेल में समाअत करेगी। दौरान ट्रायल 9 मई के 12 मुकदमात के चालान की नकुल बानी PTI में तकसीम की जाएगी। अदालत ने मुल्ज़मान की हाजिरी यकीनी बनाने के अहकामात दिए। GHQ हमला केस की समाअत 5 जून को आखिरी बार अडियाला जेल में हुई थी। इस केस में अब तक इस्तगासा के 31 गवाहान के बयानात कलमबंद किए जा चुके। तोशाखाना 2 केस में अडियाला जेल में समाअत के लिए मुकर्रर की गई है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने अली अमीन गंडापुर के 90 दिन में आर या पार के बयान को मामूल का हिस्सा करार दे दिया। कहा सियासत में बड़ा दिल रखना पड़ता है। अली अमीन गंडापुर को बानी PTI की हिमायत हासिल है। बहुत से लोग उन्हें पसंद नहीं करते, लेकिन पार्टियां लोगों और दूसरों की पसंद नापसंद पर नहीं चलती। रूटीन में स्टेटमेंट दी और उन्होंने कहा था जी कि 90 दिन में आर एंड फार, उनका मतलब ये एटलीस्ट 90 डेज में तो कोई आउटकम होना चाहिए। खान साहब की तहरीक शुरू हो चुकी है और खान साहब कह चुके हैं
کہ جی اس کا پیک ہوگا 5 تاریخ کو. 5 تاریخ خان صاحب کے اریسٹ کے 2 سال پورے ہو جائیں گے. ایز اپ ناؤ اور فیوچر میں بھی علی امین گنڈا پور صاحب کو خان صاحب کی حمایت حاصل ہے. بعض لوگ ان کو لائک نہیں کر رہے ہیں لیکن پارٹیاں لوگوں کی اور دوسری پارٹیوں کے لائک ڈس لائک بھی نہیں چلتی. ہم دوسرے پارٹی کو ڈکٹیٹ نہیں کرتے. RFR پالیٹکس میں ایک بڑا دل رکھنا پڑتا ہے, چلانا پڑتا ہے, اور ہم چلاتے رہیں گے, تحریک بھی چلائیں گے. یہ بھی ہمارے جو پولیٹیکل اسٹرگل ہے اس کا ایک ایشو ہے. 90 روز میں کوئی تحریک چلنے والی نہیں ہے. معاملات سڑکوں پر یا توڑ پھوڑ سے حل نہیں ہوتے. گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر کہتے ہیں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا پنجاب بار بار آ سکتے ہیں لیکن ان کی بڑی ذمہ داری KP میں دہشت گردی کی روک تھام اور حکومتی خامیاں دور کرنا ہے. سڑکوں پہ یا ایجیٹیشن سے یا توڑ پھوڑ سے حل نہیں ہوتی, بلکہ بڑے بڑے جو لیڈر گزرے ہیں دنیا کی تاریخ میں انہوں نے اپنی اچیومنٹ جو ہے وہ ڈائلاگ سے کی, ٹیبل پہ بیٹھ کے. بہتر یہ ہے کہ ساری پولیٹیکل پارٹیز بیٹھ کے اور کسی نتیجے پہ پہنچ کے ملک کو بہتری کی طرف. CM KP لاہور میں آئے, اپنا ملک ہے, ضرور تشریف لائیں اور بار بار تشریف لائیں, لیکن ملک دہشت گردی کی لپیٹ میں ہے, بلوچستان میں بھی اور KP میں بھی. تو سب سے زیادہ فوکس کرنے کی تو ضرورت وہاں پہ ہے, اور KP میں چیف منسٹر صاحب پہ بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ دہشت گردی کے حوالے سے اور دوسری جو حکومتی کمزوریاں ہیں, چڑھائی کرنا وہ تو بعد کی باتیں ہیں. ٹھیک ہے اگر وہ سمجھتے ہیں کہ اسی میں ہے اب, لیکن میرے خیال کے مطابق ابھی جو 90 دن کا ٹائم دیا ہے تو کوئی تحریک چلنے والی نہیں ہے. گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں پر امید ہوں کہ اپوزیشن جماعتیں اکٹھے سینٹ الیکشن لڑیں گی. ہم 5 سیٹیں نکالنے کی پوزیشن میں ہیں. پروگرام باخبر سویرا میں گفتگو میں کہا محبت اور جنگ میں ہر چیز جائز ہے. سینٹ کے الیکشن کا تعلق ہے, پر امید ہوں پوزیشن کی جماعتیں اکٹھے ہو کر الیکشن لڑیں گے. ہمارے ساتھ 52-53 ممبرز ہیں. ہم 5 سیٹیں نکالنے کی پوزیشن میں ہے. حکومت چاہتی ہے خیبر پختونخوا کی کہ بڑا اسموتھ الیکشن ہو اور یہ چیزیں نہ ہوں کہ یار یہ اس نے فلاں خرید لیا اس نے فلاں خرید لیا. 5 سیٹیں اپوزیشن کو دے دیں اور 6 سیٹیں اپنی لے لیں. اگر ایسا نہیں ہوتا ہے تو اس وقت 30-35 MPs آزاد بھی ہیں. پھر ہم 6ٹھی سیٹ کے لیے بھی کوشش کریں گے. جنگ اور محبت میں ہر چیز جائز ہوتی ہے. میری مولانا فضل الرحمان صاحب سے بھی ملاقات ہوئی ہے, امیر مقام صاحب سے بھی ملاقات ہوئی ہے. MLN اور JY میں ایک ایشو ہے, ریزرو سیٹ کا جو معاملہ ہے وہ عدالت میں, کیونکہ دونوں کلیم کرتے ہیں کہ یہ ہماری سیٹ بنتی ہے. تو عدالت شاید فیصلہ 1-2 دن میں کر لے, پتہ چل جائے گا کہ JY کے پاس سیٹ جا رہی ہے یا PMLN کے پاس جا رہی ہے. JY اور PMLN کی آپس میں بھی میٹنگز ہو چکی ہیں. 1-2 پوزیشن کے جو معاملات ہیں وہ ایک ممبر کے جو ہے ہوتا ہے انشاءاللہ جو ہے وہ بہت جلد ہو جائیں گے. ہم اکٹھے جو ہے سینٹ کا الیکشن لڑیں گے. یہ نہیں پتا کیوں اتنا سنجیدہ ہمارے CM صاحب کو لیتے ہیں اور اس حکومت کو لیتے ہیں. کون سے بیان پہ بھی ٹکے ہیں بھائی جان؟ جب وہ اپنی سیٹ سے جائیں گے تو سیاست ہی چھوڑیں گے نا, وہ ایسی مطلب ڈائلاگ تو مارتے ہیں نا. بانی PTI کے بچے پاکستان آ کر سیاست کرنا چاہیں تو ضرور کریں. نفرت جلا گھراؤ کی سیاست کرنے کی اجازت نہیں مل سکتی. ایک باپ کو اپنے بچوں سے ملنے کا پورا اختیار ہے. شرجیل میمن کہتے ہیں KP حکومت کے پاس جتنا مینڈیٹ ہے انہیں کام کرنے دینا چاہیے. وزیر اعظم شہباز شریف سے انڈونیشیا کے وزیر دفاع نے ملاقات کی ہے. وزیر اعظم نے انڈونیشین صدر کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا. وزیر اعظم نے کہا پاکستان انڈونیشیا میں ثقافتی, مذہبی اور دوستانہ تعلقات ہیں. دونوں ممالک بین الاقوامی فورمز پر ایک دوسرے کی حمایت کرتے ہیں. وزیر اعظم نے اقتصادی, تجارت اور دفاع سمیت تمام شعبوں میں تعاون کی مزید فروغ کے عزم کا اعادہ کیا. وزیر اعظم نے باہمی منصوبوں میں سرمایہ کاری کے لیے انڈونیشیا کے ساتھ تعاون پر زور دیا. دونوں رہنماؤں نے دفاعی تعاون کے معاہدے کے نفاذ کو تیز کرنے پر اتفاق کیا. انڈونیشین وزیر دفاع نے وزیر اعظم اور پاکستانی عوام کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا. شنگھائی تعاون تنظیم کے وزرائے خارجہ اجلاس کی سائیڈ لائن پر نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی روسی وزیر خارجہ سے ملاقات ہوئی. ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ ملاقات میں پاک روس تعلقات کے مثبت سمت پر اظہار اطمینان کیا گیا. دونوں رہنماؤں نے تجارت, توانائی, زراعت اور دفاع میں تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا. اسحاق ڈار نے روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف کو دورہ پاکستان کی دعوت بھی دی. وزیر داخلہ محسن نقوی نے تہران میں ایرانی صدر مسعود پزشکیان اور سپریم لیڈر خامنائی کے مشیر اعلیٰ اکبر ولایتی سے ملاقاتیں کی. وزیر داخلہ نے ایرانی صدر کو اسرائیل کے خلاف جنگ میں عظیم فتح کی مبارکباد دیتے ہوئے کہا ایرانی سپریم لیڈر سمیت پوری قوم نے جارحیت کا ڈٹ کر مقابلہ کیا. وزیر داخلہ نے وزیر اعظم شہباز شریف کا ایرانی صدر کو نیک خواہشات کا پیغام بھی پہنچایا. ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا پاکستان سے اپنے تعلقات کو انتہائی اہمیت دیتے ہیں. پاکستان نے جنگ کے دوران جس طرح ساتھ دیا اور حمایت کی وہ کبھی نہیں بھول سکتے. ایرانی صدر کا کہنا تھا مسلم ممالک کے درمیان اتحاد اور ہم آہنگی ناگزیر ہے. مسلم حکومتیں اتحاد کی اہمیت کو سمجھ جائیں تو وہ صہیونی حکومت کے خلاف محاذ بنا سکتی ہیں.
علی اکبر ولایتی سے ملاقات میں جنگ کے بعد خطے کی صورتحال پر گفتگو ہوئی۔ محسن نقوی نے پاکستانی سیاسی اور عسکری قیادت کی جانب سے ایران کے سپریم لیڈر خامنائی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ پنجاب کے مختلف علاقوں میں مانسون سپیل زوروں پر ہے۔ اوکاڑا، چیچا وطنی، چوک قاسم سمیت کئی شہروں میں موسلادھار بارش کے بعد سڑکیں دریا کا منظر پیش کر رہی ہیں۔ دریاؤں، ندی نالوں میں طغیان ہے۔ فصلوں اور گھروں کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ اور خبر دیں گے آپ کو، توہین مذہب کے مقدمات میں کمیشن تشکیل دینے کی درخواست پر سماعت۔ عدالت نے مقدمات کی تحقیقات کے لیے وفاقی حکومت کو کمیشن تشکیل دینے کا حکم دے دیا۔ فاروق اعجاز سے اس بارے میں مزید جانتے ہیں، اپڈیٹ کیجیے فاروق۔ جی بالکل، توہین مذہب کے مقدمات میں کمیشن تشکیل دینے کی درخواست پر سماعت جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان نے کی ہے۔ عدالت نے توہین مذہب کے مقدمات میں تحقیقات کے لیے وفاقی حکومت کو کمیشن تشکیل دینے کا حکم دیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے وفاقی حکومت کو حکم دیا ہے کہ 30 دن میں کمیشن تشکیل دیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ بھی کہا ہے کہ وفاقی حکومت کا تشکیل کردہ کمیشن 4 ماہ میں توہین مذہب کے مقدمات میں اپنی کارروائی مکمل کرے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ کمیشن کو اگر مزید وقت چاہیے ہو تو وہ عدالت سے رجوع کر سکتا ہے۔ جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان نے کمیشن تشکیل دینے کی درخواستیں منظور کر لی ہیں۔ جی اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ فاروق اعجاز۔ شامل کریں گے ٹیک نیوز۔ چینی ماہرین نے خون کے نمونے لینے کے لیے مشین تیار کر لی ہے۔ جدید ٹیکنالوجی سے لیس مشین انسانوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ مہارت سے رگ تلاش کرنے اور درست جگہ سے خون نکالنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ تجربہ کامیاب ہوا تو مشین کو فروخت کے لیے پیش کیا جائے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے RY نیوز۔